ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزارت تعلیم نے معذور طلبہ کے لیے تربیتی پروگرام کے دوسرے دور کا کیا آغاز۔ یو جی سی نے امرت باغ میں طلبہ اور فیکلٹی کو 15 سپتمبر تک مفت داخلے کی پیشکش۔ اور ہندوستانی طبی سائنسدانوں نے پارکنسن کی دوائیوں کی خوراک کے لیے اسمارٹ سینسر کیا تیار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزارت تعلیم نے مالوی مشن ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے تحت اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی پر اپنے تربیتی پروگرام کا دوسرا سائیکل متعارف کرایا ہے۔ یہ اقدام اعلیٰ تعلیمی اداروں کے معذور طلبہ کی مدد کے لیے ضروری مہارتوں اور علم سے آراستہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام 22 اگست کو شروع ہوا اور دسمبر 2024 تک جاری رہے گا۔ علمی نشستیں آن لائن کے ساتھ ساتھ آف لائن موڈ میں بھی منعقد کی جائیں گی۔ یہ پروگرام SLD کے ساتھ طلبہ کی شناخت اور تشخیص اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملیوں اور آلات پر توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کا مقصد متعلقہ محکموں کے منتخب کردہ افراد کے ساتھ اداروں اور محکمہ کے سربراہان کو بھی حساس بنانا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے طلبہ، اساتذہ اور کھلاڑیوں کے لیے راشٹرپتی بھون کے امرت باغ میں مفت داخلے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام قومی کھیلوں کے دن اور 5 سپتمبر 2024 کو یوم اساتذہ کی تقریبات کا حصہ ہے۔ اس پہل کا آغاز 16 اگست سے ہوا اور 15 سپتمبر 2024 تک جاری رہے گا۔ اس کا مقصد تعلیمی اداروں کے اساتذہ، طلبہ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہندوستانی طبی سائنسدانوں نے پارکنسن کی بیماری کے علاج کے لیے دوائیوں کی خوراک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک نیا اسمارٹ سینسر تیار کیا ہے۔ یہ سینسر اسمارٹ فون پر مبنی فلورسنس ٹرن آن سینسر سسٹم ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ یہ سینسر جسم میں L-ڈوپا کے موجود ہونے کا پتہ لگانے میں مدد کرے گا، جس سے بیماری پر مؤثر کنٹرول کے لیے مطلوبہ خوراک کا تعین کرنے میں مدد ملے گی۔ L-ڈوپا ایک ایسا کیمیکل ہے جو انسانی جسم میں ڈوپامائن میں تبدیل ہوتا ہے اور پارکنسن کی دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ چھٹی جماعت کے لیے ریاضی کی نئی نصابی کتاب نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی جانب سے گزشتہ ہفتے جاری کی گئی ہے، جس میں اضافی ابواب ہیں کہ کس طرح ہندوستانی ریاضی دانوں نے کسر، صفر، مثبت اور منفی نمبروں کے ساتھ عمل اور ڈیبٹ اور کریڈٹ اکاؤنٹنٹ سسٹم کا علم تیار کیا۔ اس سال چھٹی جماعت کے لاکھوں طلبہ کو قدیم ہندوستانی ریاضی دانوں کے علم میں تعاون کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ سینئر ریاضی دانوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ بچوں کو غیر تصدیق شدہ معلومات فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ مینہاٹن کالج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنا نام بدل کر مینہاٹن یونیورسٹی رکھ دیا ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ بورڈ آف ریجنٹس نے 1 اگست کو نام کی تبدیلی کی منظوری دی۔ نام کی تبدیلی اس کے 100 سے زائد میجر، مائنر، گریجویٹ پروگراموں اور اعلیٰ درجے کے سرٹیفکیٹس اور ڈگری پروگراموں کو بہتر طریقے سے پہچاننے اور اعلیٰ تعلیمی ادارے کی جانب عالمی سطح پر متنوع طلبہ کو راغب کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروفیسر منا خان اور ان کی ٹیم نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ حکومت ہند کی جانب سے اس اہم ایجاد میتھڈ اینڈ اپریٹس فار انالیٹیکل کریکٹرائزیشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف میٹیریلز کے لیے پیٹنٹ دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو صحت کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر مفید ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو طبی میدان میں خاطر خواہ تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ اسے ٹھوس، سیال اور پاؤڈر کی شکلوں میں اجزاء کی پاکیزگی کو جانچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور طلبہ یونین کے درمیان جاری تنازع جلد ہی ختم ہو سکتا ہے۔ دونوں فریقین نے کئی مطالبات پر اتفاق کر لیا ہے۔ طلبہ یونین مختلف مسائل پر گزشتہ 15 دنوں سے بھوک ہڑتال پر تھی۔ یونیورسٹی نے احتجاجی طلبہ یونین کے 12 بڑے مطالبات میں سے کم از کم 6 کو پورا کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ ان مطالبات میں داخلے کے لیے پرانے داخلے امتحان کے نظام کو بحال کیا جانا، اسکالرشپ کی رقم میں اضافہ اور PhD فیلوشپ کے تسلسل کے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ ماہانہ سے بڑھا کر ہر 3 ماہ میں جمع کرنے کی سہولت وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزارت تعلیم نے معذور طلبہ کے لیے تربیتی پروگرام کے دوسرے دور کا کیا آغاز۔ یو جی سی نے امرت باغ میں طلبہ اور فیکلٹی کو 15 سپتمبر تک مفت داخلے کی پیشکش۔ اور ہندوستانی طبی سائنسدانوں نے پارکنسن کی دوائیوں کی خوراک کے لیے اسمارٹ سینسر کیا تیار۔
آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی. آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آداب.